مسلم سائنسدانوں کا وہ حشر جو خود مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا، جو عوام کو نہیں بتایا جاتا۔ البتہ یہ ضرور فخر سے بتایا جاتا ہے کہ ہمارے مسلم سائنسدان تھے۔ ان میں سے 5 کی زندگی کے احوال آپ کی پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1 ہے یعقوب الکندی۔ فلسفے، طبیعیات، طب، ریاضی، کیمیا اور فلکیات کے ماہر تھے، لیکن جب آپ کے مکتب فکر کے مخالف خلیفہ کو اقتدار ملا تو ملا کو خوش کرنے کے لیے الکندی کو 60 برس کی عمر میں سرے بازار کوڑے مروائے گئے، اور جب آپ ایک کوڑا برستا اور اس کی درد اور تکلیف کی شدت میں آپ کراہتے، چیخو پکار کرتے تو تماشبین اس پر کہے لگایا کرتے تھے۔ دوسرا نام ابن رشد کا آتا ہے۔ یورپ کے نشاط ثانیہ میں کلیدی کردار ادا کرنے والے اندلس کے مشہور عالم ابن رشد کو بے دین قرار دے کر آپ کی سب کتابیں نظر آتش کر دی گئی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کو جامع مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا، جہاں ہر آنے جانے والا نمازی آپ کے منہ پر تھوکتا۔ اتنے بڑے عظیم عالم نے اپنی زندگی کے آخری ایام انتہائی ذلت اور گمنامی کی حالت میں بسر کی۔ تیسرا نام ابن سینا کا ہے۔ جدید طب کے بانی ابن سینا کو بھی گمراہی کا مرتکب اور مرتد قرار دیا گیا۔ مختلف مسلم حکمران آپ کی جان کے درپے رہے اور آپ کے تعاقب میں رہے۔ آپ ان سے اپنی جان بچاتے ہوئے چھپتے پھرتے رہے، اور آپ کی وہ مشہور کتاب جو 600 سال تک مشرق اور مغرب کی یونیورسٹیز میں پڑھائی گئی، یعنی القانون فی طب، آپ نے حالت روپوشی میں لکھی تھی۔ اور اس میں چوتھا نام زکریہ الرازی کا ہے۔ عظیم فلسفی، کیمیا دان، فلکیات دان اور طبیب زکریہ رازی کو جھوٹا، ملحد اور کافر قرار دیا گیا۔ حاکم وقت نے یہ حکم سنایا کہ زکریہ رازی کی کتاب اس کے سر پر تب تک ماری جائے جب تک یا کتاب نہ پھٹ جائے یا پھر رازی کا سر نہ پھٹ جائے، اور کتاب کو اتنا آپ کے سر پہ مارا گیا کہ آپ اندھے ہو گئے، اور باقی زندگی پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکے۔ پانچواں نام جابر بن حیان کا آتا ہے، جسے مغربی دنیا کے لوگ جدید کیمیا کا فادر کہتے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں طب، فلسفہ، کیمیا اور فلکیات پر انتہائی عمدہ کام کیا۔ آپ کی کتاب الکیمیا اور کتاب السابعین صرف مغرب کی لائبریریوں میں ملتی ہیں، لیکن حاکم وقت نے آپ کے خلاف یہ انتقامی کارروائی کی کہ آپ کی جب شہرت کا ڈنکا دور دور تک بجنے لگا تو انہوں نے آپ کا خراسان میں رہنا مشکل کر دیا۔ آپ کی والدہ کو کوڑے مار مار کر شہید کر دیا گیا۔ پھر آپ نے اپنی آخری زندگی میں اپنی کچھ کتابیں اور لیبارٹری کا مختصر سامان سمیٹ کر عراق کے شہر بصرہ میں کوچ کیا، اور وہاں کے لوگ، بصرہ کے لوگ، آپ کے علم کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ دکھا دے اے تصور منظر وہ صبح و شام، تو دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو، اور کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا جس نے پاؤں میں تاج سر تارا، اور کھو دی اپنے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا، اور کتابیں اپنے آبا کی وہ علم کے موتی، جو دیکھوں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، اور اگر چاہوں تو نقشہ الفاظ میں کھینچ کے رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ سلام پہنچے۔